دوستو، آصف خان چیئرمین وسیب نیشنل تحریک کا سلام قبول کریں۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ ایشو پر میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان میں اب ہر آدمی کو پتہ ہے حکومتی سسٹم، اسمبلی، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سرکاری ملازمین اور سویلین سیٹ اپ، ڈی سی، سی پی او، یہ تمام سسٹم کو فوج کے اندر چند افراد کنٹرول کرتے ہیں۔ بلکہ ریسنٹلی شہباز شریف کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے کہ سویلین عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر تمام افسران آئی ایس آئی کی منظوری کے بعد تعینات ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے تمام سسٹم فوج کے کنٹرول میں چلا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جس نے ملازمت کرنی ہے اگر وہ آئی ایس آئی کی خوشامد یا آئی ایس آئی سے قربت نہیں کرے گا تو وہ تعیناتی نہیں لے سکے گا، اور آئی ایس آئی فوج کا جزو ہے، حصہ ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اور جس غلط فہمی کی وجہ سے 4 یا 5 بڑے جرنیل یا افسران اپنی ذاتی اور اپنے خاندانی ترقی اور خوشحالی اور اپنی سمجھ کے مطابق ملک کو چلانے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں، ان کے لیے وہ نیچے موجود 95% 5 لاکھ فوج کے جوانوں اور چھوٹے افسران کو احکامات دیتے ہیں، اور وہ فوجی سسٹم میں ون مین کمانڈ کی تابع ہونے کی وجہ سے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر عوام اور سیاست دانوں اور سیاسی ورکروں میں ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ جب وہ یہ بات شکوہ شکایت کرنے لگیں کہ ملک میں رجیم چینج ہوا، ملک کا کنٹرول اس کے پاس، فوج کے پاس ہے، تو پھر وہ جو چند جرنیل ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ فوج پہ تنقید نہ کریں۔ یہ بات تو درست ہے، کیونکہ فوج جو ایز اے ہول ادارے کے طور پر رجیم چینج یا مارشل لا لگانا یا لوٹ مار کرنا، یا فوج کو پراپرٹی کے بزنس میں، چینی کے بزنس میں، سڑکوں کے بزنس میں، کنسٹرکشن کے ٹھیکیداری میں انوالو نہیں کرتے۔ یہ چند بڑے اوپر کے افسران کی اپنی ذہن، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اب بنیادی طور پہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں۔ فوج ہمارا ایسا ادارہ ہے جو ملک کے جغرافیے کے اور ملک کے دفاع کے تحفظ کرتی ہے اور اس کے ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ لیکن رجیم چینج میں 5 لاکھ میں سے 95% یعنی کہ تقریباً 4,70,80,000 افسران اور فوجی جوان اس سارے معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب عوام اور ہم جیسے سیاسی ورکروں کے لیے یہ بڑا ایک ایشو بن گیا ہے کہ جب ہم اس رجیم چینج کرنے والے ہینڈلر کا ذکر کریں تو پھر کیسے بچا جائے کہ فوج کی محبت بھی برقرار رہے اور لوگوں کی نظروں میں ان 3-4 لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ تو اس کے لیے بہتر لفظ یہی ہے کہ جب آپ یہ بات کریں یا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر یہ بات کرے کہ بھائی یہ ساری رجیم چینج، ذوالفقار علی بھٹو کی رجیم چینج یہ چند جرنیلز نے کی، جنرل ضیاء الحق اور ان کے 4 مزید جرنیلز۔ نواز شریف کے دور میں رجیم چینج، جنرل مشرف اور اس کے ساتھ 4 دیگر جرنیلز، اور اسی طرح آج کل کے دور میں بھی جو رجیم چینج ہوئی ہے یہ پوری فوج نے نہیں کی۔ فوج ہمارا پیارا ادارہ ہے، فوج سے ہم محبت کرتے ہیں۔ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ 3-4 جو ان کے قریبی جرنیلز ہیں،
باقی لوگوں کو صرف ون مین کمانڈ کی وجہ سے ان کے احکامات پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ادب احترام کرتے ہیں، لیکن غور کریں جب وہ ون مین کمانڈ کے کنٹرول سے ریٹائر ہو کر باہر نکل جاتے ہیں تو پھر وہ رجیم چینج کے مخالف بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کمانڈ کے نیچے نہیں ہوتے، اس کے تابع نہیں ہوتے۔ اور یہ موجودہ رجیم چینج کے بعد ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیم اور ان ہزاروں فوجی افسران نے بلند آواز کے ساتھ ثابت کیا کہ ہم ون مین کمانڈ کے اصول اور سسٹم کے تحت تابع تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی، لیکن اب ہم کیونکہ اس کے تابع نہیں ہیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج غلط ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے سیاسی ورکروں کی یہ ڈیوٹی ہے عام عوام تک ان کو سمجھایا جا سکے کہ بھائی فوج کے سے شکوہ نہ کریں، فوج اس میں ملوث یا مداخلت میں رجیم چینج کی سازش میں ایز اے ہول ادارے کے طور پہ ملوث نہیں ہوتی۔ ایک چیف آف آرمی سٹاف پلس 3-4 قریبی جرنیل، وہ سب پوری طاقت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے سارا کچھ یہ سسٹم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف قمر باجوہ صاحب سے بھی اور آنے والے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پلیز مہربانی کریں، اس ملک پر رحم کریں۔ ملک پہ اتنے قرضے چڑھ چکے ہیں، ملک ٹوٹ سکتا ہے، ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، عوام غربت کی چکی کے نیچے پس پس کے سسک کر مر رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، اچھے سیاستدانوں کو آگے آنے کا موقع دیں، کنٹرولڈ ڈیموکریسی کی روایت کو ختم کریں، گیٹ نمبر 4 سے بنائی گئی MNAs MPAs کی لسٹ کا سلسلہ بند کر دیں۔ پاکستانی عوام آپ کے اس احسان کے بدلے میں ساری عمر ٹیکسوں کے ذریعے سے اپنی کمائی ہوئی دولت پاکستان کے خزانے میں جمع کر کے آپ کو پالتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔